السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 10 بج گئے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے وقت میں اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیجئے، اللہ رسول کی بات کو سن لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے میری آپ کی تمام جہانوں کی ساری کامیابیاں دین میں رکھی ہیں، اور دین ہماری زندگیوں میں محنت سے آئے گا، وقت دینے سے آئے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو میرے راستے میں مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، طلب دکھائے گا، میں اس کے لیے ہدایت کی رہنمائی کروں گا، ہدایت کے رستوں کی رہنمائی کروں گا۔ اسے گمراہی کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ اسے دن بدن ہر لمحہ اپنے قریب سے قریب تر کرتا جاؤں گا حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آئے گا اور یہ میرے پاس اس حالت میں آئے گا کہ میں اس سے راضی ہوں گا، اس نے مجھے راضی کیا ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب میں اسے توفیق دوں گا۔ اور اللہ توفیق کب دیتے ہیں؟ جب انسان اپنی طلب میں سچا ہوتا ہے، جب انسان اپنی خواہش میں پاکیزہ ہوتا ہے، جب انسان دل، دماغ اور زبان سے ایک ہو کر، یکسو ہو کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کی ایک طلب ظاہر کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ رب العزت ایسے انسان کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، بلکہ جو انسان اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگاتا ہے یا چل کے جاتا ہے یا ایک کوشش ظاہر کرتا ہے، ایک کمزور سی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ادنا سی، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنے قریب کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے قریب کیسے ہو جائیں؟ ہماری زندگیوں میں موجود گمراہیاں، گناہ، یہ کیسے دور ہو جائے؟ ہم کیسے اللہ رب العزت کی عبادت گزار بن جائیں، شکر گزار بن جائیں اور ذکر کرنے والے بن جائیں، اور یہ کہ اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیں، اپنی ساری دعائیں اللہ سے وابستہ کر لیں، اپنی ساری خواہشات اللہ سے وابستہ کر لیں۔ ہم ایک پراپر طریقے سے اپنی زندگی کو کیسے مینٹین کریں؟ ہم کیسے اللہ کی طرف آئیں ایسے دور میں کہ جس دور میں زنا عام ہے، شراب عام ہے، کہ جس دور میں برائی بہت عام ہے، ایسے دور میں کہ جہاں ہمیں شیطان پکڑ کر ہم سے گناہ کروا رہا ہے، ہمیں جہنم کے رستے پہ ڈال رہا ہے، ایسے دور میں ایک اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے، جو قیامت تک قائم دائم رہے گی، ہم اس کی رسی کو کیسے پکڑیں؟ ہم اپنا دل اس سے کیسے لگائیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن سوالوں کے جوابات ہمیں نہیں دکھائی دے رہے یا ہم حاصل نہیں کرنا چاہ رہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہنوں کو جتنا بھی سلام کریں۔ کیا وجہ آج لوگ نہیں آ رہے؟ آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے پھر، لیکن آپ کے سلام کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ آواز آ رہی ہے؟ کوئی بتا دے کائنڈلی۔ اور یہ باقی لوگ کہاں ہے؟ آج کچھ مجھے کم نظر آ رہے ہیں یا ہے ہی کم؟ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں آئی تھنک۔ اوکے صحیح، اوکے ٹھیک ہے، بس جب ایک بتا دے پھر باقی سارے نہ بتایا کریں۔ ہاں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا، شاید اپنے مصروف ہوں کاموں میں، کل لائیو نہ آ سکے، کل بڑے لوگوں نے انتظار کیا ہوگا، لیکن مصروفیت ہے، زندگی ہے، کچھ تقاضے ہیں انسان کے جو کہ پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تو میں انسٹا کی لائیو سے بڑا تنگ ہوں کہ جب بھی ہماری کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، جب بھی ہمارا ایمان اس لیول پر پہنچتا ہے کہ اب باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے، اب ذرا اللہ کی محبت فیل ہوتی ہے، تو تب جا کے یہ لائیو پاؤز ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی کنیکشن مسئلہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر مجھے بڑا ایک افسوس بھی ہوتا ہے، اور اندرونی ایک فطرت ہے انسان کی، اچھا نہیں لگتا۔ ہاں جی آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقیوں کا ویٹ کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟
کہ وہ بھی آ جائیں گے نا، تاکہ وہ ان باتوں سے محروم نہ رہیں، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یقین کریں۔ تو جتنے لوگ سنیں گے ہمارا ان میں حصہ ڈل جائے گا، جو لوگ انتظار کریں گے، جو لوگ کسی کو شریک کریں گے، یا پھر جو لوگ سنیں گے عمل کرنے کی نیت سے، تو سب ہی اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ آج کا ٹاپک اس لیے بھی بہت ضروری ہے، اہم ہے، تو اس لیے میں سب کا ویٹ کرنا چاہوں گا۔ میں نے کہا تھوڑا سا آ جائے نا، تاکہ ضائع نہ ہو۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ لیکچر اپلوڈ کر دو، لیکچر اپلوڈ کر دو، تو وہ پھر نہیں ہو پاتا، ٹائم نہیں ہوتا۔ اچھا جی، ہم چیٹنگ نہیں کریں گے، ہماری تعلیم سے پہلے کوئی چیٹنگ ویٹنگ نہیں چلے گی۔ چیٹنگ جو ہے وہ چیٹنگ کا سلسلہ آخری رہتا ہے۔ جو نئے لوگ آتے ہیں وہ کائنڈلی بتا دیا کرے کہ ہم نئے ہیں۔ علی بھائی کل لائیو ہوا تھا یا نہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ آپ لوگ تب تک استغفار پڑھ لینا، استغفار کی تسبیح پڑھ لیں 70 دفعہ، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے جو آج کے دن ہم نے کیے۔ جیسے کہ ہم نے صبح آنکھیں کھولی اور رات تک جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے، اب وہ تو ہو گئے، اب تو ان کو نہیں کچھ کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، لیکن ہم استغفار کر کے ان پچھلے گناہوں کو اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھ کے، صفات کو سامنے رکھ کے اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ اور آگے کی بس چند گھنٹے کی رات ہے، پھر اس کے بعد سو جائیں گے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم پراپر اور اچھے طریقے سے اور امپورٹنس دے کے سنیں گے نا، تو اللہ رب العزت یہ جو باقی بچہ کچھ ٹائم نہیں ہے ہمارا، کہ مطلب ابھی 2 گھنٹے بعد سونا ہے یا 3 گھنٹے بعد سونا ہے، تو پھر یہ جو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ایمان کا اضافہ انسان کے وقت میں اس کو صحیح رستہ دکھاتا ہے۔ ایمان کے اضافے سے انسان بچ جاتا ہے گناہوں سے، لیکن جیسے ہی یہ ایمان کمزور ہوگا نا، تو پھر ہم گناہوں کی طرف چلے جائیں گے، پھر ہم بد نظری کی طرف چلے جائیں گے۔ تو توبہ، استغفار اور اللہ کی باتیں روزانہ کرنا، سننا، اور اپنے کانوں کو اللہ کی باتیں سنوانے کا عادت ڈالنا، عادی بنانا، اپنے دل تک کانوں کے ذریعے سے ان باتوں کو سن کر ان تک لے کے جانا، یہ ایک ایسی محنت ہے کہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈھیر سارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جو آپ اللہ کے لیے آپ کو نکالنا ہوگا۔ ادروائز اگر آپ نہیں نکالیں گے اللہ کے لیے وقت اپنی ہی زندگی میں، اور وہ وقت کہ جس کا مالک ہی اللہ ہے، جس نے، اور وہ وقت جو کہ دیا ہی اللہ نے ہے، اب اسی وقت میں سے اگر اللہ کے لیے وقت نہ نکلے تو یہ غفلت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور پھر وقت برباد ہی کرے گا، ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بس تھوڑے سے ویٹ کر لیتے ہیں ان بھائیوں کا اور بہنوں کا، جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم پراپر طریقے سے آج ہم نے اپنے 3rd ٹپ پہ بات کرنی ہے کہ اللہ کے قریب کیسے جایا جائے۔ کچھ سوالات ہیں جو انسان اپنے آپ سے نہیں کرتا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سوچا کریں۔ دیکھیں نا، ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو آج تک سیٹسفائیڈ نہیں کر پایا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک بڑے مزے کی بات ہے۔ چلیں اب ٹاپک سٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب غور سے سنیے گا، اور بالکل بھی ادھر ادھر دھیان نہ لے کے جائیے گا، بالکل بھی کبھی آنا کبھی جانا یہ سلسلہ بند کر دیجئے، ویورز کو نہ دیکھیں، کمنٹس کو چھوڑ دیں، اور کیا کہتے ہیں، یہ دل والا جو بٹن جو آپ بار بار دبا رہے ہیں اس کو بھی نہ دبائیں، دفع کریں۔ آپ نے فل کنسنٹریٹ کرنا ہے اللہ کی باتوں پر۔ یہ بھی مت دیکھیں کہ بات کر کون رہا ہے یا کیسے کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا کریں کہ یار بات ہو کس کی رہی ہے، یہ پیغام کس کا ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اس پیغام کی ویلیو کیا ہے، اور یہ پیغام کیسے ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ جب آپ فل کنسنٹریٹ ہو کر ایک چیز کو سنتے ہیں تو یقین کریں آپ کے دل تک وہ بات بہت آسانی سے چلی جاتی ہے۔ لیٹ سپوز آپ موبائل میں بھی لگے ہیں، آپ کے سامنے ٹی وی بھی لگی ہے، آپ کے سامنے اے سی بھی آن ہے، آپ کے سامنے ایک بندہ گیم بھی کھیل رہا ہے، آپ دوسرے موبائل میں میسیجز بھی کر رہے ہیں، ایک موبائل سے کال پہ باتیں کر رہے ہیں، دوسرے موبائل سے میسیجز، تیسرے موبائل سے گیم، لیپ ٹاپ وغیرہ بھی آپ کے سامنے پڑے ہیں۔ اس بیچ، ایسے ماحول کے بیچ اگر باہر سے کوئی لڑکا آتا ہے، یا امی آواز دیتی ہے، یا بہن کہتی ہے فلاں کام کر دو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ اتنا دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اس کے برعکس جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کوئی ٹی وی نہیں چل رہا ہوتا، موبائل نہیں آن ہوتا، اور ادھر ادھر ہم بالکل فری بیٹھے ہوتے ہیں،
اس بیچ جب امی آواز دیتی ہے نا کہ بیٹا یہ کام کر دو، تو ہم کہتے ہیں کہ یار ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، تو آؤ امی کی بات کو پریورٹی دی جائے اور وہ کام ہم فوراً سے کر لیتے ہیں۔ سیم اسی طرح جب تک آپ کے ذہنوں میں دنیا ہوگی، جب تک آپ کے دلوں میں لوگوں کے خیالات ہوں گے، جب تک آپ کے ذہنوں میں لوگوں کی کہی ہوئی باتیں یا لوگوں کی غیبتیں ہوں گی یا بہت سارے پلاننگز ہوں گے، تب تک میرے بھائیوں اور بہنوں آپ اللہ کی بات کو فل کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ کے ذہن بالکل ہر چیز سے خالی ہو جاتے ہیں اور جب آپ کسی چیز کو پریورٹی دیتے ہیں فرسٹ آف آل، تو پریورٹی جو ہے یہ ایک چیز کی ویلیو کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ کسی انسان کو پریورٹی دیتے ہیں نا، تو وہ انسان بھی آپ کی پہلے سے زیادہ کیئر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، سنتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی چیز کو پریورٹی دیتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کی طلب بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو حاصل کرنے کی جو محنت مشقت ہوتی ہے وہ بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پریورٹی از اے مین تھنگ کہ اگر آپ اللہ کی باتوں کو پریورٹی سے سنیں تو ڈیفینیٹلی کل پرسوں ترسوں نہیں بلکہ آج ابھی اور اسی وقت میرے منہ سے نکلیں گی باتیں اور آپ کے دل پر اثر کر جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے پریورٹی نہ دی، آپ کے ذہنوں میں یہی ہے کہ بس یہ باتیں جلدی سے ختم ہو اور ہم کسی کے ڈی ایم میں چلے جائیں اور ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، ہم نے فلاں ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے، ہم نے فلاں ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، اگر آپ کا ذہن دنیا کے کسی بھی چیز اور کسی بھی نقشے کو لے کے گردش میں ہے، بس گھوم پھر رہا ہے، سوچ رہا ہے اور دل بھی پریشان ہے، دل بھی اداس ہے یا چیزوں کی احساس کمتری کا شکار ہے، تو آپ کے دل پر اللہ کی بات کبھی اثر نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ اللہ کی باتوں کو پریورٹی دیں گے تو ڈیفینیٹلی اب بھی اسی وقت آپ کے دل اللہ بدلیں گے، میں چیلنج کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت کی باتوں کو پریورٹی دیا کریں، جو بھی کریں جیسے بھی کریں، جب لفظ اللہ آ جاتا ہے نا تو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیا کریں۔ تو میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کو جاننا کیوں ضروری ہے، اللہ کی باتیں کرنا کیوں ضروری ہے، اللہ کی ماننا کیوں ضروری ہے۔ آج جس عبادت سے میں اور میرا نوجوان، میرے گھر والے، میری بہن، میرا بھائی، میری بیوی، ہر چیز، ہر انسان یار دنیا کی چیزوں میں بھاگ دوڑ رہا ہے، دنیا کی چیزوں کو حاصل بھی کرنے جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ایڈوائزز بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے عبادت کی، جب بات آتی ہے نماز کی، جب بات آتی ہے دین اسلام کی، جب بات آتی ہے قرآن کی، جب بات آتی ہے اللہ کی باتوں کی، تو ہم سب سست پڑ جاتے ہیں، ہم سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ہم اس ٹائم کو ہی آگے کرنا چاہتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ آخر مسلمانوں کے مزاج اس قدر ڈھیلے کیوں ہو گئے کہ وہ مسلمان کہ جب اللہ اکبر کی صدائیں مسجد سے آتی تھی تو اپنے نفع کو چھوڑ دیتے تھے۔ کسٹمرز کھڑے ہیں، صحابہ جب تجارت کرتے تھے تو بازار میں جب دکانیں اوپن ہوا کرتی تھی تو کسٹمرز آتے تھے، چیزیں ان سے گیٹ کرتے تھے، خریدتے تھے۔ ان کی خرید و فروخت چل رہی ہے، پیسے بھی کما رہے ہیں، چیزیں بھی بک رہی ہیں، صحابہ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ فوراً اسی مشغولیت میں اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب نے کیا کیا؟ دکانوں کو ڈاؤن کر دیا، بند کر دیا۔ اب وہ جو کسٹمر تھے وہ چونکہ نان مسلم بھی ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ارے بھائی مجھے یہ چیز تو دے دو، یہ میں تمہیں نفع دے رہا ہوں تو مجھے ایسے چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے کہ اب بات آ گئی ہے پریورٹی کی، کہ اب میرا امتحان شروع ہو گیا ہے، اللہ اکبر کے بعد میں سٹل اپنی دکان میں 1000-2000 کما لوں یا میں اللہ کے آگے شکر کے سجدے جا کے کراؤں۔ تو ہمارے مسلمانوں کے مزاج تو ایسے ہوتے تھے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج اسی اللہ کے نام سے لوگ دور بھاگتے ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود ایسا کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو کیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اب غور سے سنیں جی۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ایک عبادت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ عبادت جو کہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہو گیا ہے اور بعض اوقات تو اب رواج بن گیا ہے، جی نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور یہ ساری چیزیں یہی عبادت ہے۔ باقی چاہے میں شراب پیوں، باقی چاہے میں زنا کے اڈے چلاؤں، باقی چاہے میں گالیاں دوں، باقی چاہے میرا اخلاق ماں باپ کے ساتھ اتنا بدتر ہو کہ اسے دھکے دوں، باقی چاہے میں اپنی بیوی پہ چیخوں چلاؤں یا شوہر کی امانت میں خیانت کروں، ان سب چیزوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ہاں نماز پڑھنی ہے کیونکہ یہ دین ہے، قرآن پڑھنا ہے کیونکہ یہ دین ہے، ٹھیک ہے، روزے رکھنے ہیں رمضان کے، ایک چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، دو چھوٹ جائے کوئی، 3 4 بھی رکھ لو کافی ہے یار، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمارا یہ مزاج بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے چلے گئے ہیں، حالانکہ عبادت مین چیز کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا۔ اب میں ایک ٹاپک کو چھیڑنے والا ہوں، اس ٹاپک کو غور سے سننا اور بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سنیے گا۔ کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ باتیں جو میں آپ کو یہاں آ کے کرتا ہوں، اس کے پیچھے میری ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے، میں محنت کرتا ہوں، آپ کو بغیر کسی محنت کے آپ کے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس کی قدر کر لیں۔ دیکھیں نا، جب تک آپ قدر کرنا نہیں سیکھیں گے کسی چیز کی، لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب آپ کسی کی قدر نہیں کرتے۔ جب آپ بیوی کی قدر نہیں کرتے تو بیوی چھوڑ کے جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ جب آپ شوہر کی قدر نہیں کرتے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب آپ اولاد کی قدر نہیں کرتے تو وہ اولاد تمہارے سامنے چیختی چلاتی ہے کہ نہیں ہے؟ جب تمہارے پاس ایک چیز میسر ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن جب تم اس کی قدر نہیں کرو گے، کیئرلیس شو کرو گے اور سستی شو کرو گے تو وہ گھر بھی تباہ ہو جائے گا، وہ گاڑی بھی خراب ہو جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں نا، کہ جس چیز کی بھی قدر نہیں کرو گے وہ تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ از اٹ رائٹ؟ آپ نے کسی چیز کو چاہا اور وہ آپ سے چھوڑ کے وہ چلی گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جیسے کہ آپ، اچھا چلیں مجھے ایک بات بتائیں، آپ پیسے کی آپ اور دنیا کے معاملے میں جن چیزوں کی آپ کو قدر ہے، آپ اس کی کس طرح سیفٹی کرتے ہیں اور وہ کیسے کیسے آتے رہتے ہیں آپ کے پاس؟ جیسے کہ آپ کو پیسوں کی قدر ہے تو آپ کے لیے جاب کرنا آسان ہو جاتا ہے، مانگنا بھی آسان ہو جاتا ہے، ادھار لینا، چیزوں کو بیچنا، اتنا بڑا پروسیس آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے کی قدر ہے۔ قدر ہے تو جیبوں میں بھی ہے، گھروں میں بھی ہے، کبرڈز میں بھی ہے، سیونگز بھی کی ہوئی ہیں، بینک میں بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ قدر ہے نا بھائی پیسے کی۔ اب اگر پیسے کی قدر ہمارے دلوں سے نکل جائے تو ہمیں پیسے روڈوں پہ پھیلتے ہوئے نظر آئے، لوگ گاڑیوں سے جا رہے ہوں ایسے پھینک کے چلے جائیں، لیکن قدر ہے، اس لیے ہر کوئی سنبھال کے رکھتا ہے پیسوں کو۔ یہ ہوتی ہے قدر کی ڈیفینیشن، کہ جس چیز کی آپ کو قدر ہوگی آپ صحیح معنی میں اس کی حفاظت بھی کریں گے، اسے گیٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اس چیز کو چاہیں گے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے، مجھے کبھی چھوڑ کے نہ جائے۔ ایک شوہر ہے، اگر وہ اپنی بیوی کی قدر کرتا ہے، ریئل معنوں میں اس کی عزت کرتا ہے، اسے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے اس کی قدر کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یہ بیوی کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جائے۔ لیکن جب ناقدری ہوگی تو وہ خود یہ سوچے گا کہ یار دفع کرو، کب جائے گی، کب جان چھوٹے گی، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ اللہ کی باتوں کی، اللہ کی ذات کی، اللہ کی عبادت کی قدر نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی عبادت نہیں کریں گے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے؟ جب تک آپ کو عبادت کی اہمیت نہیں پتہ چلے گی، اس کے ریوارڈز پر یقین نہیں آئے گا، اور اس کے چھوڑنے پر جو عذاب ہے اس کا یقین دل میں نہیں بیٹھے گا، تب تک آپ عبادت کی قدر نہیں کر سکتے، چاہے جو بھی کر لیں۔ کتنے بڑے سے بڑے پیر کے پاس بھی چلے جائیں نا اور ان سے یہ کہیں کہ بابا جی میرے لیے دعا کرو کہ میں بس عبادت کرنے لگ جاؤں اور میں نمازی پریزی بن جاؤں، ممکن ہی نہیں ہے جب تک تم خود کوشش نہ کرو، جب تک تم خود قدر نہ کرو۔ قدر بہت بڑی چیز ہے، انسان جس چیز کی قدر کرے گا اسے پائے گا، اور جس چیز کی ناقدری کرے گا وہ چیز یا تو اسے چھوڑ دے گی یا یہ اسے چھوڑ دے گا۔ تو مین چیز ہے ہدایت، اللہ کو ماننا، پہچاننا، اس کی بندگی کرنا۔ اگر آپ ان چیزوں کی قدر نہیں کریں گے نا تو آپ فجر تو کیا، ظہر تو کیا، عصر تو کیا، جمعہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ ہاں، دعائیں اللہ سے مانگنا، معافی مانگنا، یہ تو کیا، آپ لفظ اللہ سن کے بھی پریشان ہو جائیں گے
کیونکہ آپ نے اللہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا ویسے قدر نہ کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ، ویسے میں بات کر رہا ہوں جنرلی. ہمارے دلوں میں چیزوں کی قدر ہے نا، اسی قدر کو وہی رکھنا ہے، صرف چیزوں کو بدلنا ہے، چیزوں کو دل سے نکال کر اللہ کو دل میں لانا ہے، اور اس کی بہت قدر کرنی ہے تاکہ پھر اللہ ہمارے دل سے کبھی نہ نکلے. تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ نے کبھی یہ سوال کسی سے نہیں کیا کہ موبائل کیوں بنا؟ کیونکہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے. چارجر ہے، چارجر بنا ہے، آپ چارج کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی نالج ہے. آپ کہتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے چارجر ہے، امپورٹنس ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، رکھ دو، سیو کرو. دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی طرف بھی آپ کی نظر جاتی ہے، ان کا نالج جو آپ کے لیے امپورٹنس ہوتی ہے، جس کی آپ کی نظر میں امپورٹنس ہوتی ہے، آپ اس کی انفارمیشن بھی گیٹ کرتے ہیں اور اس کو سنبھال کے بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یار کبھی بھی خود پہ غور کیا کہ آپ کیوں پیدا ہوئے ہو؟ تم کیوں پیدا ہوئے ہو؟ میں آپ ایک سے پوچھ رہا ہوں، آپ کیوں پیدا ہوئے؟ آپ نے پیدا ہونے کے بعد اب تک کیا کیا؟ جس نے آپ کو پیدا کیا، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ اس کی مانتے ہیں؟ اگر آپ اس کی مانتے ہیں تو کیا آپ کی زندگی سیٹسفائیڈ ہے؟ یہ کچھ سوال ہیں جو اپنے آپ سے کرنے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، سب سے بڑی چیز یہ کہ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے. ایک سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس گھر آ جائے، ایک یہ سوچ یہ ہوتی ہے موبائل آ جائے، ایک سوچ یہ ہوتی ہے بیوی مل جائے، شوہر مل جائے. ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار میں کیوں ہوں یہاں پہ، مجھے کیوں بنایا گیا اور مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا. جب تک اس سوال کی کھوج نہیں لگاؤ گے نا تو چیزیں ہی ہوتی ہیں، انسان چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج تک ہم نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا، کیا عبادت کی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں بھی ڈنڈیاں ماری ہم نے. جو مین عبادت ہے، جس کو آج اور مطلب کہ جو فیمس عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں بھی ڈنڈیاں مار رہے ہیں. تو مطلب کہ وہ بھی 100% نہیں ہے، اور دوسری چیزوں کو تو عبادت سمجھتے ہی نہیں ہے. نہیں، عبادت مینز بندگی. دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام نہیں ہیں. عجیب بات کرنے لگا ہوں. ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. غلام، سرونٹ، نوکر کسے کہتے ہیں اور بندہ کسے کہا جاتا ہے؟ بندہ، باندی، یہ ساری چیزیں. There are some difference between بندہ، بندگی اینڈ غلام، نوکر، سرونٹ وغیرہ وغیرہ. یہ جو نوکر کا کانسیپٹ ہے نا، اس کے ساتھ آپ کی ٹائمنگ فکس ہوتی ہے کہ بھائی آپ ایسے، اس جو نوکر ہوتا ہے اس کا ایک باس ہوتا ہے جو اسے کچھ پیسوں میں کچھ وقت کے لیے خریدتا ہے، اور یہ نوکر یا یہ سرونٹ یا یہ غلام اس کا کچھ وقت کے لیے اس کے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ وقت کا اس کا پابند ہوتا ہے کہ اگر میری ڈیوٹی 10 گھنٹے کی ہے تو، اور اگر مجھے سیلری 10 گھنٹوں کی مل رہی ہے تو میں اپنے باس کا نوکر ہوں صرف 10 گھنٹوں کے لیے. 10 گھنٹے کے بعد میری اپنی لائف ہوگی. 10 گھنٹے کے بعد میں اس کے کوئی رول کو فالو کرنے کا تابع دار یا پابند نہیں ہوں. از اٹ رائٹ؟ یہ ہوتا ہے سرونٹ. تو ہم اللہ کے سرونٹ نہیں ہیں، ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں. غلام کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو دن رات ساری عمر آپ کے پاس ہوتا ہے. اور دیکھیں، جو سرونٹ ہوتا ہے نا، اس پہ بس کچھ ہی کام ہوتے ہیں کہ اگر تم ڈرائیور ہو تو تم نے صرف گاڑی چلانی ہے
اور گاڑی کو صاف رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر فیملی میں سے کسی کو آنا جانا ہوگا تو تم نے اس کو آنا لے جانا ہے۔ اگر تم کچن کے نوکر ہو 10 گھنٹے کے لیے تو کیا ہوگا، تم نے کچن کے سارے کام کرنے ہیں، کھانا پکانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تم کچن والے ہو تو تم گاڑی نہیں چلا سکتے، اور اگر تم ڈرائیور ہو تو تم کچن کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے سرونٹ، جو کہ آپ لوگوں کے لیے مطلب کہ ایک باس کا کچھ وقت کے لیے، ایک مالک کا کچھ وقت کے لیے نوکر ہوتا ہے، تابعدار ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ وقت ختم ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی شروع کر دیتا ہے، مالک والا کانسیپٹ اس سے نکل جاتا ہے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، نوکر نہیں ہیں۔ غلام کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ غلام تھے نا، رات دن صبح و شام۔ غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مالک کے ہر آرڈر کو فالو کرنے کے پابند ہو۔ آپ کسی بھی آرڈر کو نہ نہیں کر سکتے۔ مالک چاہے تم سے صفائی کروائے، مالک چاہے تم سے جوتیاں پالش کروائے، مالک چاہے تم سے گاڑی دھلوائے، مالک چاہے تمہیں باہر بھیجے، اندر لائے، مالک چاہے تمہیں رات کے 3 بجے بھی آواز دے تو تم نے اٹھ کر اس کو لبیک کہنا ہے۔ یہ ہوتا ہے غلام۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلامی میں تھے، وہ نوکر نہیں تھے۔ ہم سب تو نوکر ہیں نا، ہم سب کمپنیز کے نوکر ہیں۔ لیٹ سپوز جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں میں ان کا نوکر، جس کمپنی میں یا جس اسکول میں یا جس این جی او میں یا جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ جاب کرتے ہیں، آپ اس اسکول، اس این جی او، اس ڈپارٹمنٹ کے نوکر ہیں۔ ساری انسان نوکری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نوکری کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پیسوں میں کچھ وقت کے لیے اپنے مالک کے کام کرنے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کچھ خاص کام۔ لیکن جو غلام بن جاتے ہیں تو پھر وہ رات دن انہی کا ہوتا ہے، انہیں خرید لیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارا طرز زندگی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہو تو سمجھے کہ بس چھٹی ہو گئی، اب جو چاہے مرضی کریں، اب چاہے بازار میں بد نظری کریں، کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لی ہے ہم نے۔ اب چاہے کسی کی عزت اتارے، کوئی بات نہیں، ابھی قرآن پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ والا کانسیپٹ نہیں چلے گا بھائی۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، مسجد میں بھی اللہ کے پابند ہے، مسجد کے گیٹ کے باہر بھی اللہ کے حکموں کے پابند ہے، گھر کے دروازے کے اندر بھی اللہ کے حکموں کے پابند ہے، گھر کے دروازے کے باہر بھی اللہ کے حکموں کے پابند ہے، اسکول میں بھی اللہ کے حکم، یونیورسٹی میں بھی اللہ کے حکم، وکالت میں بھی اللہ کے حکم، تنہائی میں اللہ کے حکم، ہر سانس میں ہم اللہ کے حکم کے پابند ہے کہ پورا کرو، میری مرضی سے زندگی گزارو۔ اسے کہتے ہیں عبادت۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دل صاف ہونا چاہیے جی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے لے کر آخری سانس تک جیسی زندگی گزار کر آئے، جو معاملات انہوں نے کیے، جیسا بتایا، ہم وہی زندگی فالو کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں عبادت کو صرف 2 لفظوں میں بیان کروں نا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ساری عبادت ہے، وہی کرنا ہے ہم نے۔ اب انسان سوچتا ہے یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے عبادت ہوئی؟ ہم نے پڑھا ہی نہیں نبی کو۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ نبی کا اتباع کرو، نبی کے پیچھے چلو، جیسے اس نے کہا ویسا کرو تو تمہارا ہر کام، ہر کھانا، ہر سونا، ہر پینا عبادت بن جائے گا۔ ہر چیز میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز میں، ہر قدم بہ قدم، سانس بہ سانس اللہ کو یاد رکھتے تھے، تو تم بھی رکھو۔ دیٹس اٹ۔ پڑھو، کہیں سے کسی سے پوچھو، کوئی کتاب لاؤ گھر پہ، ریڈ کرو اپنے نبی کو۔ کھانا کیسے کھاتے تھے، کنگھی کیسے کرتے تھے، سوتے کیسے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کب کرتے تھے، بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ماں کے بارے میں کیا کہہ کر چلے گئے، باپ کے بارے میں کیا کہہ کر چلے گئے، حقوق کے بارے میں کیا کہا، اللہ کے حق کے بارے میں کیا کہا۔ یہ ساری چیزیں کب؟ آج، کل، پرسوں ترسوں زندگی تو گزر رہی ہے بھائی۔ یہ آج کل پرسوں ترسوں میں زندگی ہاتھ نہیں آتی یار۔ زندگی اور وقت ایک ایسا سفر ہے کہ جو کسی کا انتظار نہیں کرتا۔
ایک عجب واقعہ سناتا ہوں، ہماری مثال ہے وہ. ایک ڈرائیور تھا، دنیا سے بڑی محبت تھی اس کو. ایک شخص تھا، دنیا کی چیزوں سے اور دنیا سے اس کو بڑا لگاؤ تھا. جہاں پر دنیا دیکھتا، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، فوراً اس کے پیچھے لگ جاتا. اس کی خواہشیں دل میں بٹھا کر چل پڑتا ان کے پیچھے، اندھا ہو جاتا ان کے پیچھے. ہماری مثال ایسے ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک گاڑی گھر سے سٹارٹ کی اور ایک سفر پر چل پڑا. رستے میں ایک خوبصورت سی لڑکی ملی. جب اس نے دیکھا کہ خوبصورت سی لڑکی ہے، اکیلی ہے، اشارہ بھی دے رہی ہے، بیٹھنا بھی چاہتی ہے، اس نے اپنی ضرورت محسوس کی کہ ہاں لڑکی تو میری ضرورت ہے یار، بٹھاؤ اسے اپنی گاڑی میں. بٹھا کر روانہ ہو گیا آگے. لڑکی بھی بٹھا لی. چلتے ایک اور شخص نے اس کو ہاتھ دیا کہ بھائی میرے لیے بھی رکو. اب وہ ہے پیسہ، دولت. جب اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو پیسہ ہے، ڈالر ہے، روپیہ ہے، پاؤنڈ ہے، کرنسی ہے، بٹھاؤ، اس کی تو مجھے آگے ضرورت پڑے گی، لہٰذا اس کو بھی ساتھ لے لیا، بٹھا لیا. اب آہستہ آہستہ اس کا سفر جاری ہے، چل رہا ہے. راستے میں ایک اور شخص مل گیا، ہاتھ دے رہا ہے. ارے یہ کون ہے؟ تو آگے سے اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے میں عزت ہوں. تو کہتے ہیں عزت؟ ہاں یہ بھی میری ضرورت ہے، بیٹھو گاڑی میں. عزت کو بٹھانے کے بعد چلتا ہے. راستے میں ایک اور شخص مل گیا، اس نے ہاتھ دیا. اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہتے میں تمہاری شہرت ہوں. تو اس نے کہا لڑکی بھی آ گئی، پیسہ بھی آ گیا، عزت بھی آ گئی، یہ شہرت کی کمی تھی، اسے بھی بٹھاؤ. چلو جی بیٹھو. 4 بندے پورے ہو گئے. اب جا رہا ہے. ایک بوڑھا سا انسان سفید لباس میں، ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے، کمزور سا، بہت کمزور سا، لڑکھڑا رہا ہے. اشارہ دیتا ہے اس کو رکو میرے لیے بھی رکو. تو بندہ کہتا ہے بابا جی آپ کون ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے بندے میں تیرا ایمان ہوں، مجھے ساتھ لے چل، میں آگے کے اندھیروں میں تجھے روشنیاں دکھاؤں گا. تو اس نے جب آگے دیکھا، پیچھے دیکھا عزت بیٹھی ہے، آگے دیکھا لڑکی بیٹھی ہے، پھر پیچھے دیکھا شہرت بیٹھی ہے، دولت بیٹھی ہے. تو آگے سے کہتا ہے بابا جی آپ کو بٹھانے کی تو جگہ ہی نہیں بچی ہمارے پاس. تو خیر اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو اس کی مین ضرورت تھی. اب ہنسی خوشی گزار رہے زندگی، عزت کے ساتھ بھی مزے سے گپے لگا رہا ہے، لڑکی کے ساتھ بھی مزے سے گپے لگا رہا ہے، شہرت بھی اس سے خوش کر رہی ہے، دولت بھی اس کی ساری ضرورتیں پورے کر رہی ہے، اور یہ گاڑی کا سفر چل رہا ہے. اچانک وہی بوڑھا دوبارہ اس کے سامنے آیا، لیکن ایک الگ روپ میں. اس نے ہاتھ دیا، اسے کہا، اس نے گاڑی روکی، پوچھا تم کون ہو؟ یہ ویسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہتے میں تو موت کا فرشتہ ہوں. اب جب اس نے اپنے موت کا نام سنا نا تو اسے پتا چل گیا کہ بس اس سے آگے تو میں نہیں جا سکتا، یہ میرا دی اینڈ ہے. اب یہ حسرت بری نگاہوں سے اپنی لڑکی کو دیکھتا ہے، حسرت بری نگاہوں سے دولت کو دیکھتا ہے، حسرت بری نگاہوں سے اپنی عزت، اپنی شہرت کو دیکھتا ہے. چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ جو گھر سے نکل کر یہاں تک جو اس نے سفر کیا ہوتا ہے، اپنے سفر پہ پشیمان ہو جاتا ہے. تو اسے کہتا ہے موت کے فرشتے کو کہ اچھا تم ذرا رک، تو تم کیا کرنے آئے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے میں تو تمہیں لینے آیا ہوں، میں تو تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں. تو آگے سے کہتا ہے نہیں، اگر تم مجھے صرف 2 منٹ دے دو، پیچھے میں نے ایک بابا جی کو چھوڑا، وہ میرا ایمان تھا، میں صرف اس کو اپنے ساتھ لے کے آ جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، اب تو نہ تم آگے جا سکتے ہو نہ تم پیچھے جا سکتے ہو، یہی تمہارا فل سٹاپ ہے، یہی سے تمہیں میں نے اوپر لے کے جانا ہے. اور تمہاری ان دولتوں کو، تمہاری ان شہرتوں کو، لڑکی، پیسہ، حسن، جمال، دنیا کی جتنی بھی خواہشیں تم اپنے ساتھ سمیٹ کر خوشی خوشی لا رہے تھے، اور اچانک تمہاری ملاقات موت کے فرشتے سے ہو گئی، اب تمہیں اس زندگی پہ بڑا پچھتاوا ہوگا. لہٰذا وہ کھینچ کے اس کی روح نکالی جاتی ہے، لہٰذا کھینچ کے اللہ کے پاس اس کو لے کے جایا جاتا ہے. یہی مثال ہماری ہے یار، یہی مثال ہماری ہے.
ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ہمارا زندگی کا سفر، ہماری زندگی کی ٹرین، ہماری زندگی کی گاڑی چل پڑتی ہے، کرتے 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 سٹیجز سے گزرتی ہے، بہت سارے سٹیشن سے گزرتی ہے۔ جوانی کا سٹیشن آیا تو فالوورز کمانے کی لت لگ گئی، جوانی کا سٹیشن آیا تو وہاں رک کر لڑکیاں تاڑنے لگ گئے، بے حیائی کے کاموں کو پروموٹ کرنے لگ گئے، گانے سننے لگ گئے، کانسرٹس لگانے لگ گئے، اور پتہ نہیں زنا کرنے لگ گئے، چوریاں کرنے لگ گئے، اور بہت گندے گندے خبیث گناہ کرنے لگ گئے۔ کرتے 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 جوانی کا سٹیشن اینڈ ہوا، بڑھاپا آیا۔ بڑھاپے میں کیا کیا؟ اب جو کمایا تھا گندگی سے اس کو کھانے لگ گئے، تب بھی خیال نہ آیا۔ کرتے کرتے موت آ گئی، ہماری زندگی ختم، ہمارا وقت ختم۔ کیا لے کر کے جائیں گے؟ عزتیں بھی کما لی تھی جوانی میں، ناچ گا بھی لیا تھا، لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوا؟ کہاں گئی؟ ہر چیز ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے، ہم نہیں سمجھنا چاہتے۔ دیٹس اٹ۔ ہم خود اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں بلکہ شیطان کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو ہم نے ماننا ہوگا۔ لیکن آج بھی موقع ہے یار، موقع ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی باتوں کو اتنے شوق سے اور اتنے غور و فکر کے ساتھ سنا کرو کہ اللہ تعالیٰ خود تمہاری ہدایت کے فیصلے کر دے کہ نہیں، اس نے میری باتوں کی طرف کان دھرا تھا، اگنور نہیں کیا تھا۔ توفیق دو اسے، قریب کرو اسے، بچاؤ اسے۔ فیصلے کرے اللہ یار۔ جب تم اللہ کی باتوں سے دور بھاگو گے تو کہاں سے لاؤ گے ہدایت؟ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ان کے عمل پر، ان کی بے طلبی پر۔ جب کوئی انسان ڈیسائیڈ ہی اپنے لیے دنیا کر لیتا ہے تو اللہ اس کو دنیا دے دیتے ہیں یار۔ دنیا سے کیا لینا دینا ہمارے رب کو، جس نے بنائی، جو اسے دھوکہ کہہ رہا ہے بنانے کے بعد۔ اللہ نے کیا کرنا ہے دنیا کا؟ کچھ بھی نہیں کرنا، ہمارے لیے بنائی ہے۔ لیکن ہمیں کیوں بنایا؟ مین سوال یہ ہے، اور اس سوال کے جواب کو ہم جان بوجھ کر نہیں جاننا چاہتے، کیونکہ ہماری مثال وہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو بار بار کہا جا رہا ہے بھائی کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ وہ نہیں پڑھ رہا۔ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کلمے پڑھنے کے بعد پھر میں کلمے والی زندگی کا پابند ہو جاؤں گا، پھر تو مجھے نماز پڑھنی پڑے گی، پھر تو مجھے قرآن پڑھنا پڑے گا، پھر تو مجھے اپنے ایک خدا کی عبادت کرنی ہوگی۔ زندگی کو جانتا ہے تب انکار کرتا ہے نا۔ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر ہمیں قرآن کی سمجھ لگ گئی، اللہ کی باتوں کی سمجھ لگی، پھر تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے تو ہم جاننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں یار، لیکن بچ تو نہیں جائیں گے، بچیں گے تو نہیں۔ اللہ تو کہیں نہ کہیں سے جا کے کسی نہ کسی کو سامنے کھڑا کر کے تمہیں اپنا پیغام سنوائے گا، چاہے انسٹا پہ ہو، چاہے یوٹیوب پہ ہو، چاہے فیس بک پہ ہو، جہاں چھپ جاؤ بھائی، جتنا بھی دور بھاگو گے اللہ سے، خدا کی قسم اللہ اینڈ کر دیں گے اپنی ہدایت کو تم تک پہنچانے میں۔ لیکن تم اگنور پہ اگنور کرو گے، اگنور پہ اگنور کرو گے، اگنور پہ اگنور کرو گے، اور یہی اگنورنس تمہیں قیامت کے دن اللہ گنوائے گا کہ فلاں جگہ پہ فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، فلاں جگہ پہ میری فلاں آیت تیرے سامنے آئی تھی، فلاں جگہ پہ تو نے فلاں مسجد سے اذان سنی تھی، فلاں مسجد سے فلاں جگہ سے فلاں دوست تجھے نماز کی طرف بلانے آیا تھا، لیکن تو نے نہ نماز سنی، نہ تو نے نماز کے لیے قدم اٹھایا، نہ تو نے اذان کو سنا، نہ تو نے لوگوں کی باتوں کو سنا، نہ تو نے قرآن کی آیت پہ غور کیا، تو نے ساری عمر اپنی منمانی کی۔ اس لیے آج مجھ سے بات ہی نہ کرو، آج بھیک مت مانگو، آج تو بدلے کا دن ہے، جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا نا۔ آج تو اعمال کے دروازے بند ہو گئے ہیں نا، اعمال کے دروازے تو آج کھلے ہیں نا۔ جس آج کو ہم برباد کر رہے ہیں تو کل کس نے دیکھا یار؟ سوچنے کی باتیں ہیں یہ، غور و فکر کی باتیں ہیں میرے بھائی اور بہنوں۔ ہم نیک نہیں ہیں، لیکن ہم نیک بننے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے قریب نہیں ہیں، ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں، لیکن یار اللہ کے قریب جانے کا ایک سٹیپ تو لے سکتے ہیں نا یار۔ اور وہ ایک سٹیپ کیا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں ایسا کون سا سٹیپ اللہ کے لیے لوں، اور یہ کب سوچنا ہے؟ مرنے سے پہلے۔ اور مریں گے کب؟ آج۔ یہ بھی سوچنا ہے کہ میں آج ہی مرنے والا ہوں،
اس لیے مجھے آج ہی یہ قدم اٹھانا ہوگا، آج، کل نہیں۔ بہت سارے لوگوں کی کل نہیں آتی، بہت سارے لوگ اپنی کل پہ افسوس کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، زندگی کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ ہے اللہ، بس دیٹس اٹ۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو ایک بات کہوں گا، چھوٹی سی بات کہوں گا، آپ کے جسموں میں ایک دل ہے اور آپ کی کھوپڑیوں میں ایک دماغ ہے، دیٹس اٹ۔ یہ دو چیزیں، اس کو آزاد کرو دنیا کی فکروں سے، دنیا کی محبتوں سے، دنیا کے نفع سے، دولت کے چرچوں سے، گناہ کی لذتوں سے، اسے آزاد کرو، اسے آزادی دو، اسے ایک خدا کی عبادت کا طریقہ سکھا دو، اسے ایک خدا کی ماننا سکھا دو، اسے ایک خدا کے سامنے جھکنا سکھا دو۔ اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ناکامیاں تمہارے سائے کو بھی نہیں چھو پائیں گی، تمہاری ہر غلطی بھی تمہارے لیے صحیح ثابت ہوگی۔ ایک دفعہ صرف اپنے اللہ کو اپنا اللہ مانو، اور جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح مانو۔ اللہ کے لیے کچھ قربان کرو یار، اولاد مت قربان کرو، پالو پوسو، کھلاؤ پلاؤ انہیں، امیدیں لگاؤ ان سے، دولتیں مت قربان کرو یار، جمع کر کے رکھو، سیونگز کرو، بڑے بڑے اکاؤنٹس میں رکھ لو، بس اپنے گناہوں کو قربان کر دو اللہ کے لیے، اپنی جوانی کو قربان کر دو اللہ کے لیے، اپنی گندی خواہشات کو قربان کر دو اپنے اللہ کے لیے، دیٹس اٹ۔ یہ ایک ایسا جہاد ہے جو ہر انسان آج سے ہی شروع کر سکتا ہے۔ لڑنا شروع کرو اپنے برے خیالات کے خلاف، لڑنا شروع کرو اپنے دشمن شیطان کے خلاف، لڑنا شروع کرو اپنے اندر پیدا ہونے والے گندی باتوں، گندی تھاٹس کے خلاف۔ کب تک یار، کب تک 10 دن، ایک دن کے لیے میلا کپڑا پہننا پسند کرو گے کہ جس سے بدبو آتی ہو؟ ہاں، جو واش روم میں نہاتے نہاتے گر گیا ہو، کیا اسے اپنے بدن پر پہننا پسند کرو گے آپ؟ نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ جو ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں، لڑکیوں کو کیا ہو گیا، یہ لڑکوں کو کیا ہو کیا گیا یار، رومانس، پتہ نہیں کیا کیا گندگی کر رہے ہیں، ان کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے زندگی کا مقصد صرف یہی سمجھ لیا یار۔ یونیورسٹیوں میں بے حیائیاں، معاشرے میں بے حیائی، ٹک ٹاک پہ بے حیائی، فیس بک پہ بے حیائی، یوٹیوب پہ بے حیائی، یار ہر طرف بے حیائی بے حیائی۔ کیا کپڑے اتارنے کے لیے ہم آئے تھے یار؟ ان چیزوں سے تو مجھے بتاؤ کہ ایک لباس، گندا لباس اپنے بدن پر پہننا پسند کرو گے ایک دن کے لیے؟ کسی کے سامنے اس کسی گندے لباس کو پہن کر اسی لباس کے ساتھ کسی صاف انسان سے ملنا پسند کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ کیوں؟ یہ دنیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، مجھے اسمیل آئے گی، مجھے خود سے گھن آئے گی۔ یار یہی گھن گناہ کرتے ہوئے کیوں نہیں آتی؟ لوگ کیا کہیں گے یہ تو تم نے سوچ لیا، یار یہی سوچ یہاں تبدیل کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ کیا کہے گا؟ جب یہ سوچ تبدیل ہوگی نا، لوگوں کے بجائے اللہ پہ جائے گی نا یہ سوچ کہ اللہ کیا کہے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، ہر بندہ فرشتے جیسی زندگی گزارے گا۔ اور جب لوگ جس طرح اپنے لباس کو صاف رکھتے ہیں نا، اس طرح جب اپنے اندر کی کیئر کریں گے نا، تو خدا کی قسم کسی کو بھی ایک دوسرے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں رہے گا، باقی کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا، ہر بندہ خوش رہے گا، کامیاب رہے گا، عزتیں ملیں گی، شہرتیں ملیں گی، دولتیں ملیں گی، لالچ نہیں ہوگی ایک دوسرے کے لیے، لڑائی جھگڑے فساد دوریاں یہ سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، بس ظاہری آنکھ جو دکھا رہی ہے اس کے پیچھے مجنون ہے، اس کے پیچھے پاگل ہے، اس کے پیچھے سب کچھ برباد کرنا چاہتے ہیں، اور جو حقیقی آنکھ کے لیے بنایا گیا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں، اس کے لیے کوئی تڑپ نہیں، اس کے لیے کوئی لگاؤ نہیں، اس کے لیے کوئی مطلب کیا یار،
ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہماری اپنی آنکھیں ہمیں دکھاتی ہیں، میرے سامنے جو کچھ ہے، یہ آپ کے آئی فون، لگژری گاڑیاں، گھر، پیسہ، خوبصورتیاں، خوبصورت لڑکا، خوبصورت لڑکی، اس کے لیے تو ہم محنت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک حقیقی آنکھ بھی ہے نا جو اللہ رب العزت مرنے کے بعد کھولیں گے، جس کے سامنے جب ہم کھلیں گے تو سامنے جنت ہوگی، جنت میں ہوائیں، ہواؤں میں دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندنی سے بنے ہوئے اور اس میں موتیوں سے سجاوٹ کیے ہوئے اتنے بڑے بڑے گھر ہوں گے. یہ ساری چیزیں نا ہمیں کہاں یقین آتا ہے یار، ہمیں کہاں بلیو ہوتا ہے ان باتوں پہ. یہ تو ایویں من گھڑت باتیں ہیں نا. یقین کی کمزوری ہے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، آپ کے اندر، میرے اندر، ہمارے گھر والوں کے اندر. اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو مجھے بتاؤ کیسے بچاؤں، کیسے بچاؤں یا اللہ؟ آپ سوال کرو اللہ سے. یا اللہ آپ قرآن میں ارشاد فرماتے ہو کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ میں اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اللہ میں کیسے بچاؤں، کیسے بچاؤں؟ آنکھ کھولی تو دیکھا ناچ گانا چل رہا ہے، قدم اٹھایا تو دیکھا زنا کے اڈے کھلے ہیں، تھوڑی سی عقل آئی تو دیکھا لوگ شراب پی رہے ہیں، تھوڑی سی عبادت کا شوق پیدا ہوا تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو کیا کر رہے ہو. اللہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں، میں تو ایسے معاشرے میں پھنس چکا ہوں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، معاشرے سے ہمارا کیا لینا دینا؟ معاشرہ تو جو کرتا ہے کرنے دو. کیا جب پیغمبر اس دنیا میں آتے تھے تو وہ معاشرے کے ساتھ، معاشرے کے رنگ میں رنگ جاتے تھے، یا معاشرے کو سمجھانے اور ان کو فلاح کا رستہ دکھانے آئے تھے اور خود کو بچانے آتے تھے؟ اسی طرح جو ان کے ساتھ جڑ جاتے تھے، صحابہ بن جاتے تھے، وقت کے نبی کے جو فرینڈز بن جاتے تھے، کیا انہوں نے کبھی معاشرے کی فکر کی کہ معاشرے میں زنا چل رہا ہے تو ہم سے نہیں برداشت ہو رہا یا فلاں فلاں مات اللہ؟ انہوں نے اپنے ایک اللہ کو جب پہچانا تو اس کے لیے جد و جہد شروع کر دی، لوگوں کی پرواہ نہ کی، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، مانے تو ٹھیک، نہیں مانے تو نہ مانے. اپنی زندگیاں لوگوں کی وجہ سے برباد نہیں کی. ہم لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں یار. کیوں؟ جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو اکیلے دی ہے، مجھے اپنی زندگی کا مالک بنایا ہے، وہی زندگی لوگوں کے لیے برباد کیوں کروں میں؟ اگر لوگوں میں سکوپ نہیں ہے، اگر میری جاب میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو سارے نہیں پڑھیں گے تو میں بھی نہیں پڑھوں گا. اگر ایک نوکری میں مجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے اور سارے جھوٹ بولتے ہیں تو میں بھی جھوٹ بولوں گا. ایسا کیوں یار؟ تو اے اللہ میں تو اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا آگ سے، پھر تو ہمارے کندھوں پہ ہمارے گھر والوں کی بھی ذمہ داری آپ نے ڈال دی. اور اتنا کافی نہیں تھا کہ آگے آپ نے کہہ دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ نہیں اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور تم لوگوں کا ایک کام بھی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے ان کو بچاؤ اور اللہ پر ایمان رکھو، اور تم لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. تو اللہ ہم یہ سب کیسے کرے؟ ہمیں تو ناچ گانے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو فالورز بنانے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو ٹی ویوں سے اور PS4 PS5 سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو لیپ ٹاپ سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو 3G اور 5G سے فرصت نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریوں سے فرصت نہیں ہے. تو ہم کیسے خود کو بچائیں؟ اور خود کو بچانے کے بعد پھر کیسے گھر والوں کو بچائیں؟ گھر والوں کے بعد پھر کیسے پوری دنیا کو بچائیں؟ مسلمان ہی کنفیوز ہے تو نان مسلم سے کیا گیلا کرنا؟ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہماری کمزوری پتہ چلے اور ہم اللہ کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں. دیکھو ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ کو ایمان والا بنانا ہے، ہمیں اپنے اندر ایمان لانا ہے. صحابہ کے اندر پہلے ایمان آیا تھا پھر وہ مسلمان ہوئے تھے. ہم مسلمان ہیں بائی برتھ، ایکسیڈنٹلی ہم مسلمان ہو گئے بس، کیونکہ آج تک ایمان پہ شکر تو نہیں کیا، کلمے پہ شکر تو نہیں کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے 10 ارب لوگوں میں مجھے مسلمان بنایا. نہیں کیا نا شکر. ایک تو زبان کا شکر ہوتا ہے، دوسرا اعمال کا شکر ہوتا ہے. اعمال سے تو ہم نے اپنے ایمان کی اور دین کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور زبان کو تو کہاں گانوں سے فرصت ہے کہ تیرا شکر ادا کرے، یا لوگوں کی غیبتوں سے فرصت ہے کہ تیرا شکر ادا کرے. میں نے تو فلاں گھر بھی اجاڑنا ہے، فلاں گھر بھی اجاڑنا ہے. پھر اس زبان سے جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے تو استغفر اللہ کی تسبیح گھمائیں گے. آسان ہے سب تو.
ایسا نہیں ہوتا یار، ایسا نہیں ہوتا. یہ زندگیاں ہمارے بڑوں نے برباد کر دی ہیں، اب چھوٹے اس سے اثر لے رہے ہیں. دیکھو بڑوں میں علم کی کمی تھی، لیکن آپ کے دور میں جدید ٹیکنالوجی چل رہی ہے. آپ ایک سرچ مارتے ہو، آپ کے سامنے پوری فلسفیاں کھل جاتی ہیں دین کی. آپ سرچ کرو. بڑوں کے لیے مسجدیں بنانا اور ان کو سجانا اور پھر ان میں نماز پڑھنا بہت مشکل تھا. آپ کے محلے میں اتنی بڑی بڑی مسجدیں بن چکی ہیں اور آج اعمال سے خالی ہے، نماز سے خالی ہے، ذکر اذکار سے خالی ہے، سیکھنے سکھانے سے خالی ہے. اس کی فکر کون کرے گا؟ آپ نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا. تو ٹھیک ہے، بس پھر بائی برتھ مسلمان، اٹس اوکے. بائی برتھ ہے نا ہم مسلمان. ریکویسٹ تو نہیں کی تھی اللہ سے کہ اللہ مسلمان بنا، کیونکہ ایمان نہیں ہوگا تو مسلمان کون بنے گا؟ ایمان ہمیں اللہ کا تعارف کرواتا ہے. ایمان ہمیں نماز کی اہمیت کا بتاتا ہے. ایمان ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے لاتا ہے. تب جا کے جب وہ ایمان میں مضبوط ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ واقعی مجھے ایک اللہ پر ایمان لانا چاہیے، مجھے اللہ کا بندہ بننا چاہیے، مسلمان بننا چاہیے. تب اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اگر مرنا ہے تو میں مسلمان مروں. لیکن ہمارے لوگ تو اپنے دین پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر ان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے. ہم بہت بربادی کی طرف چل پڑے. مین چیز یہ، ہم نے اس بربادی کو دور کرنا ہے خود سے. ایک اللہ جو ہماری ایک صدا پہ 70 دفعہ لبیک کہتا ہے، اس اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی محبت کو دل میں بٹھانا ہے اور اس سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں بٹھانا ہے. اور یہ یقین دل میں کیسے آئے گا؟ روزانہ اللہ کے بول کر، اللہ کی بڑائی بول کر، اللہ کی صفات کے تذکرے کر کے، دنیا میں موجود جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، آنکھوں سے، ذہن سے، کانوں سے اور ان سارے اعضاء کو یوز کر کے ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنا، ان کا یقین دل میں بٹھانا. یہ ایک ایسی محنت ہے کہ جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر سکتی ہے. اور دوسری یہ نماز پر آنا، نماز کو سمجھنا. نماز اٹھک بیٹھک سٹ سٹینڈ والی گیم نہیں ہے میرے بھائیو دوستو. نماز صرف اچھل کود نہیں ہے. نماز بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے. میں کیسے سمجھاؤں، کن الفاظ کے سامنے آپ کو نماز کی اہمیت کا بتاؤں کہ نماز پہ ملنے والوں کو چھوڑو، یہ نماز کو ذرا سمجھو تو صحیح کہ یہ نماز ہے کیا یار. جن نمازوں سے ہم غفلت کرتے ہیں نا، خدا کی قسم اگر اس نماز کی 2% حقیقت کو بھی آپ پہنچ گئے نا، 100% نہیں، صرف 2%، ایک نماز قضا کر کے دکھانا پھر مجھے. نماز سے ملنے والی اگر لذت کی ایک لہر کو آپ نے ٹیسٹ کر لیا، دنیا چھوڑ دو گے ایک نماز کی خاطر. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. اگر عقلوں کو استعمال کرو تو یقین کرو، اگر تھوڑا سا غور و فکر کرو تو یہ نماز تم لوگوں کو اللہ سے ملا سکتی ہے. ڈیفینیٹلی ملا سکتی ہے، بہت جلد ملا سکتی ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا، علی بھائی آپ کی زندگی کیسے چینج ہوئی، آپ نے کیسے خیریت ہو، تو میں اس کو شارٹ آنسر یہ کرتا ہوں کہ اس نماز نے میری زندگی بدلی ہے. میں آج بھی وہ 2 رکعت ڈھونڈتا ہوں. یقین کرو میں ان 2 رکعت کی لذت کو آج تک نہیں بھول پایا، حالانکہ 4 سال ہو گئے. نماز کو سمجھو یار، نماز معمولی چیز نہیں ہے یار. نماز میں گردنیں کٹوانا آسان کیسے ہو گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو وقت کے ولی تھے یار، جن کو اللہ دنیا میں بشارتیں دے رہا ہے جنت کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یار وہ لوگ نماز کیوں نہیں چھوڑ رہے یار؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے دن کو بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا، میں اور آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہماری یہی سوچیں ہوتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اللہ جب قیامت کے دن جب اللہ پوچھے کہ بھائی نماز کتنی پڑھی تو ہم کہہ سکے کہ اللہ 5 پڑھی، ٹھیک ہے، اور فرض ہوتی ہے مسلمانوں پہ. ہم ان نیتوں سے نماز پڑھتے ہیں. نماز اللہ کی رضا، اللہ کا حکم، کتنے بے دردی سے ہم توڑتے ہیں یار اس چیز کو. جتنی ہم اذان کی آواز کو اگنور کرتے ہیں نا، خدا کی قسم اتنا ہم دنیا میں کسی کی بھی آواز کو اگنور نہیں کرتے.
آج کل کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. لڑکیاں اور لڑکے دونوں موبائل میں لگے ہوں گے, اذان آئے گی لگے رہیں گے, ٹی وی آن ہوگی, ہاں جی آواز آہستہ کر دو, آواز آہستہ کر دو. وہ بھی دل پہ وہ لمحہ بھی قیامت گزرتا ہے دل پہ کہ جب ٹی وی کی آواز آہستہ ہوتی ہے اذان کی وجہ سے, کہ بس کب ختم اذان ہو. پہلے لوگ اذان کے لیے خاموش ہوتے تھے کہ کب اذان آئے گی, انتظار کرتے تھے. آج لوگ اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ختم ہوگی. یہ میری اور آپ کی ایمانی طاقت ہے جی. کتنے سال ہو گئے آپ کو اذان کو غور سے سنتے ہوئے؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب کی 5 اذانیں ہوتی ہیں آپ کی مسجدوں میں, آپ کے محلے میں. ایک اذان کو پراپر طریقے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پریورٹی دے کے کتنے سال ہو گئے سنتے ہوئے؟ کیوں سنیں گے آپ؟ جس چیز کی دل میں جگہ نہیں ہوتی اس چیز کو کیوں بندہ امپورٹنس سے نہیں ہوتی نا. یہ وہ پہلا فیصلہ ہوتا ہے جو اذان کے بعد انسان کو کرنا ہوتا ہے, اور اللہ اس فیصلے پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اذان سنتے ہوئے اس کا بیہیویئر کیسا ہے. اچھا اس نے اذان کا ادب کیا, احترام کیا, دل میں نماز کی خواہش پیدا ہوئی, چلو جی اسے نماز کی توفیق دو. اور وہی شخص جو ٹی وی دیکھ رہا ہے, اذان ہوئی, ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں پکڑ کر والیوم تو آہستہ کر دی, لیکن دل میں یہ سوچ رہے کہ اذان کب ختم ہوگی, پتہ نہیں کیا کہا ہوگا, سین مس ہو جائے گا, سین مس ہو جائے گا. اللہ کہے گا پڑھے رہو, دیکھتے رہو مووی. گزر جائے گا ٹائم. فجر بھی گزر گئی تھی سوتے سوتے, ظہر بھی گزر گئی تھی کماتے کماتے, عصر بھی گزر گئی ہے انٹرٹین کرتے کرتے, مغرب بھی گزر جائے گی, عشاء بھی گزر جائے گی. کیا خاک بگاڑ لوگے میرا؟ اپنا نقصان کر رہے ہو. اور تیری ہمت کو میں سلام کرتا ہوں یار, بے نمازی کی ہمت کو تو میں سلام کرتا ہوں خدا کی قسم, کہ تیرے اندر اتنی بڑی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے یار, کہ ذوالجلال والاکرام ذات, احکم الحاکمین ذات کے بلانے پہ تو کیسے نہیں چلا جاتا یار. سر بلائے نا, یس سر. امی بلائے نا, جی امی. ابو بلائے نا, جی ابو. سسر بلائے نا, جی سسر جی. لیکن اللہ بلائے پڑے رہتے ہو. تیری داد کو سلام, تیری ہمت کو سلام. تو نے جو بربادی کا راستہ اپنے لیے اختیار کیا ہے, میں تو حیران پریشان ہوں تیرے لیے. اے نوجوان, تو عاقل ہونے کے باوجود, بالغ ہونے کے باوجود, دنیا میں اچھی اچھی باتیں کرنے کے باوجود, اپنے رب کے سامنے اتنا تو کیسے یار؟ اللہ کے حکم کی طرف تجھے بلایا جا رہا ہے اور تو پڑا ہوا ہے. تیری ڈگریاں کہاں کام کی؟ تیری ان ڈگریوں نے کہ جن ڈگریوں نے تمہیں اللہ کی عزت کرنا نہ سکھائی, اللہ کے سامنے سر جھکانا نہ سکھایا. تیری اس ڈگری کا کیا فائدہ؟ تیرے اس ایٹیٹیوڈ کا, تیرے ان فالورز کا, تیری اس فیم کا, تیری اس عزت, دولت, شہرت, حسن و جمال کا, اس جوانی کا کیا فائدہ کہ جس کو استعمال کر کے تو نے اپنے ایک اللہ کو راضی نہ کیا کہ جو یہ ساری چیزیں تجھے دینے والا ہے؟ کیا فائدہ؟ That's it. جب تک یہ دل نہیں تڑپے گا نا اللہ کی محبت میں, جب تک یہ دل گناہوں سے پریشان نہیں ہوگا نا, تب تک ہم اللہ کو کچھ نہیں سمجھیں گے. یقین کریں, ہم اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے. ہم سے تو اچھے نان مسلم ہیں یار, ہم سے تو اچھے نہیں, یہ میں نے کیا کہہ دیا, اچھے نہیں ہیں, اچھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن دیکھو وہ عبادت کر رہے ہیں جھوٹے خداؤں کی, لیکن کس ہمت کے ساتھ کر رہے ہیں. جھوٹے خداؤں پہ وہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں اور تم کو اپنے سچے خدا پہ بھروسہ نہیں ہے. جھوٹے خداؤں سے وہ مانگتے ہیں اور تم اپنے سچے خدا سے نہیں مانگتے. جھوٹے خداؤں کی وہ عبادت کرتے ہیں اور تم اپنے سچے خدا کی عبادت نہیں کرتے. اے مسلمان, تیری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ تو کس طرف جا رہا ہے؟ تجھے کیا چاہیے؟ اور تو نے یہ کون سا رستہ اپنے لیے اختیار کر لیا ہے؟ اور تو کبھی سوچتا نہیں ہے, عقل سے کام نہیں لیتا. تیری زندگی بربادی کے ایک سفر پر ہے اور تجھے ڈر نہیں لگ رہا, تو تھک نہیں رہا, تجھے واپسی کا خیال بھی نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریمائننگ پہ لگ چکا ہے, ایک تو یہ گھنٹہ بہت جلدی گزر جاتا ہے. اللہ کی باتوں میں ہے ہی ایسی تاثیر الحمدللہ.
تو 1 منٹ ہے، دعا کر لیتے ہیں مختصر سی. اللہم انی اسألک بان لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان. اے اللہ جو کہا سنا اس کو قبول فرما، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے سنا ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی زندگیوں میں دکھ دور فرما، ان کی زندگیوں میں عافیت، راحت، سکون بھر دے یا رب کریم. ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ پوری امت کو اے اللہ ہدایت کے رستے پر چلا دے. دین کی خدمت اے اللہ ہم سے لے لے. اسی طرح روزانہ تیرے ذکر کو سنیں، ان کو آگے پہنچائیں، لوگوں کو اس میں شامل کریں. ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. ہم نے تجھے بہت ناراض کیا، آئندہ نہیں کریں گے. آج اپنی ساری گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تجھ سے. اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا. اے اللہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے بچا. ہم سے راضی ہو جائے. رب تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم تھک چکے ہیں اللہ، ہم تھک چکے ہیں اللہ. ہمیں سکون دے دے. اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے.